پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گڈری کا لال نور خان کو آگے بڑھاتے ہوئے پیج نمبر 78-78 سے شروع کر رہے ہیں۔ لارڈ کرزن جب قلعہ کے اوپر بالا حصار پر گئے تو وہاں سستانے کے لیے کرسی بیٹھ گئے اور جیب سے سگریٹ دان نکال کر سلگایا کہ فوجی سلامی کر کے آگے بڑھے اور کہا، یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں۔ لارڈ کرزن نے جلتا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا اور جوتے سے رگڑ ڈالا۔ یہ حرکت دیکھ کر نواب بشیر، نواز جنگ بہادر اور دوسرے عہدیداران کا رنگ فک ہو گیا، مگر موقع ایسا تھا کہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ لوگوں کے گونٹ پی کے چپ رہ گئے۔ بعد میں بہت لے دے کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خان صاحب نے قاعدے کی پوری پابندی کی تھی، اس پر چوں و چرا کی گنجائش نہ تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب یہ اتفاق کہیے یا خان صاحب کی تقدیر کہ لارڈ کرزن نے جانے کے بعد فائنانس کی معتدمی مسٹر واکر کا انتخاب کیا۔ فائنانس کے لیے انہوں نے مسٹر واکر کا انتخاب کیا۔ ریاست کے مالیے کی حالت اس زمانے میں بہت خراب تھی۔ مسٹر واکر نے اصلاحیں شروع کی۔ اس لپیٹ میں قلعہ دولت آباد بھی آ گیا اور ان کے ساتھ خان صاحب بھی تخفیف میں آ گئے۔ دولت آباد میں ان کے کچھ زمین تھے، اس میں باغ لگانا شروع کر دیا۔ مسٹر واکر دورے پر دولت آباد آئے تو ایک روز ٹہلتے ٹہلتے ان کے باغ میں پہنچے۔ خان صاحب بیٹھے گھاس کھرپ رہے تھے۔ مسٹر واکر کو آتے دیکھا تو اٹھ کر سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے، آپ کی جان و مال کی دعا دیتا ہوں، آپ کی بدولت گھاس کھودنے کی نوبت آ گئی ہے۔ مسٹر واکر نے کہا، یہ تو بہت اچھا کام ہے، دیکھو تمہارے درخت انجیروں سے کیسے لدے ہیں، ایک ایک آنے کی انجیر بیچو تو کتنی آمدنی ہو جائے گی۔ خان صاحب گھبرائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کم بخت انجیروں پر بھی ٹیکس لگا دے۔ تڑ سے جواب دیا کہ آپ نے جو انجیر لدے ہوئے لیے ہیں، یہ نہ دیکھا کہ کتنے سڑ گل جاتے ہیں، کتنے آندھی ہوا سے گر پڑتے ہیں، کتنے پرندے کھا جاتے ہیں، اور پھر ہماری دن رات کی محنت۔ مسٹر واکر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر سید سراج الحسن صاحب اورنگ آباد کے صدر محتمم تعلیمات ہو کر آئے۔ ڈاکٹر صاحب بلا کے مردم شناس تھے، اور چونکہ ڈاکٹر صاحب بلا کے مردم شناس تھے، تھوڑی ہی دیر میں اور چند باتوں میں آدمی ایسا پرکھ لیتے کہ حیرت ہوتی، پھر جیسا وہ آدمی کو سمجھتے ہیں ویسا ہی نکلتا ہے، کبھی خطائیں نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب ایسے قابل جوہر کی تلاش میں رہتے تھے، فوراً ہی خان صاحب کو اپنے سائے عافیت میں لے لیا، اور پھر جو ہی انہوں نے خان صاحب کو اپنے سائے عاطفت میں لے لیا۔ ڈاکٹر صاحب کا برتاؤ ان سے بہت شریفانہ اور دوستانہ تھا۔ نواب برزور جنگ اس زمانے میں صوبے دار تھے۔ مقبرہ کا باغ ان کی نگرانی میں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے سفارش کر کے باغ سے 5 روپے ماہانہ الاؤنس مقرر کر دیا۔ نواب برزور جنگ کے پاس ایک گھوڑا تھا اور اسے بیچنا چاہتے تھے۔ قلم میں کہیں اس کا ذکر آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے گھوڑے کی ضرورت ہے، میں اسے خرید لوں گا، مگر پہلے نور خان کو دکھا لو۔ وہاں سے آ کر ڈاکٹر صاحب نے خان صاحب سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ بھئی اس گھوڑے کو دیکھ آؤ، کوئی عیب تو نہیں۔ خان صاحب نے کہا، آپ نے غضب کیا، میرا نام لے لیا۔
گھوڑے میں کوئی عیب ہو تو میں چھپاؤں گا نہیں اور صوبیدار صاحب مفت میں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تم خام خواہ وہم کرتے ہو، کل جا کے ضرور گھوڑا دیکھ لو۔ خان صاحب گئے۔ گھوڑا نسل کا تو اچھا تھا مگر 5ویں شرعی عیب موجود تھی۔ انہوں نے صاف صاف آ کے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب نے خریدنے سے انکار کر دیا۔ صوبیدار آگ بگولا ہو گئے۔ دوسرے روز مقبرے میں آئے اور باغ کا رجسٹر منگوایا اور نور خان کے نام پر اسی روز سے قلم کھینچا کہ اگر حرفوں اور لفظوں میں جان ہوتی تو وہ بلبلا اٹھتے۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہوا تو بہت افسوس کیا مگر انہوں نے اس کی تلافی کر دی۔ یہ سن کر صوبیدار اور بھی جنجلائے۔ ڈاکٹر صاحب ترکی پا کر حیدرآباد چلے گئے۔ ان کی خدمت کا دوسرا انتظام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر صاحب ناظم تعلیمات ہو گئے اور میں ان کی عنایت میں صدر محتمم تعلیمات ہو کر اورنگ آباد آیا۔ ڈاکٹر صاحب ہی نے مجھے نور خان سے ملایا اور ان کی سفارش کی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں عارضی طور پر دولت آباد میں مدارس کر دیا۔ میں نے عارضی طور پر اپنے دفتر میں محرر کر دیا۔ وہ مدرسی اور محرری تو کیا کرتے مگر بہت سے مدرسوں اور محرروں سے زیادہ کارآمد تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب باغ کی نگرانی میرے حوالے کی تو خان صاحب کا الاؤنس بھی جاری ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، یوں محنت سے کام تو اور بھی کرتے لیکن خان صاحب میں بعد ایسی خوبیاں تھی جو بڑے بڑے لوگوں میں نہیں۔ سچائی بات کی اور معاملے کی ان کی سرشت میں تھی۔ خواہ جان ہی پر کیوں نہ بن جائے، وہ سچ کہنے سے کبھی نہیں چوکتے۔ میں انہیں نقصان بھی اٹھانے پڑے مگر وہ سچائی کی خاطر سب کچھ گوارا کر لیتے تھے۔ مستعد ایسے تھے کہ اچھے جوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دن ہو یا رات ہر وقت کام کرنے کے لیے تیار۔ اکثر دولت آباد سے پیدل آتے جاتے تھے۔ کسی کام کو کہیے تو ایسی خوشی سے کرتے تھے کہ کوئی اپنا کام بھی اس قدر خوشی سے نہ کرتا تھا۔ دوستی کے بڑے پکے اور وزیدار تھے۔ چونکہ ادنا اعلیٰ سب ان کی عزت کرتے تھے، اس کے لیے ان کے غریب دوستوں کے بہت سے کام نکلتے تھے۔ ان کا گھر مہمان سرائے تھا۔ اورنگ آباد کے آنے جانے والے کھانے کے وقت بے تکلف ان کے گھر جاتے اور ان سے بہت خوش ہوتے۔ عزیز طلباء و طالبات، بعض لوگ مسافر بنگلے میں آ کر ٹھہر جاتے تھے، ان کی دعوت بھی کرتے تھے۔ بعض اوقات ٹولیوں کی ٹولیاں پہنچ جاتی تھیں۔ اس قدر قلیل معاش ہونے پر ان کی یہ مہمان نوازی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کی بیوی بھی ایک نیک بخت تھی کہ دفاتر مہمانوں کے پہنچ جانے سے کبھی کبیدہ خاطر نہ ہوتی بلکہ خوشی خوشی کام کرتی اور کھلاتی تھی۔ خوددار ایسے کہ کسی سے ایک پیسے کے روادار نہ ہوتے۔ ڈاکٹر سراج الحسن ہر چند طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے تھے مگر وہ ٹال جاتے تھے۔ مجھے انہیں خاص انس تھا، محبت تھی۔ میں کوئی چیز دیتا تھا تو کبھی انکار نہ کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی خود فرمائش کرتے تھے۔ مٹھاس کے بے حد شائق تھے۔ ان کا قول تھا کہ اگر کسی کو کھانے کو میٹھا ملے تو نمکین کیوں کھائے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نمکین کھانا مجبوری سے کھاتا ہوں، مجھ سے اگر استطاعت ہو تو ہمیشہ مٹھاس ہی کھایا کرو اور نمکین کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک صاحب جو دعوت میں شریک تھے یہ خیال کر کے کہ خان صاحب کو دھوکہ ہوا کہنے لگے حضرت یہ میٹھا ہے، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر کھاتے رہے۔ وہ ختم ہو گیا تو دوسرے میٹھے پر ہاتھ بڑھایا۔ ان حضرات نے پھر ٹوکا کہ حضرت یہ میٹھا ہے۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور اسے بھی ختم کر دیا۔ عزیز طلباء و طالبات، خان صاحب بہت زندہ دل تھے۔ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی جسے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ بچوں میں بچے، جوانوں میں جوان، بوڑھوں میں بوڑھے غم اور فکر کو پاس نہ آنے دیتے تھے اور پھر ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے۔ ان سے ملنے اور باتیں کرنے سے
جو ہے غلط ہو جاتا تھا، آخر دم تک ان کی زندہ دلی ویسی رہی۔ عزیز طلباء و طالبات، وہ حساب کے کھرے، بات کے کھرے اور دل کے کھرے تھے۔ وہ محروم وفا کے پتلے اور زندہ دلی کی تصویر تھی۔ ایسے نیک نفس ہمدرد کہاں ہوتے ہیں؟ ان کے بڑھاپے پر لوگوں کو رشک آتا تھا، ان کی مستعدی دیکھ کر دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے۔ ان کی زندگی بے لوث تھی اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں صرف ہوتا تھا۔ مجھے وہ اکثر یاد آتے ہیں اور یہی حال ان کے دوسرے جاننے والوں اور دوستوں کا ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ کیسا اچھا آدمی تھا۔ قوم ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہے، کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی نور خان گڈری کا لال نور خان کا اب کل ان کے سوالات جتنے بھی ہوں گے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔